اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فاراد ان یبولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کا ارادہ فرمایا، فاتا دمسن فی اصل جدارین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دیوار کے قریب نرم جگہ پر آئے، یعنی نرم زمین والی جگہ پر آئے، فبالا، وہاں آپ نے پیشاب کیا، ثم قالا، پھر فرمایا اذا اراد احدکم ان یبولا فلیرتد لبولہ، کہ جب تم میں سے کسی کو پیشاب کرنے کا ارادہ ہو تو وہ پیشاب کرنے کے لیے اس جیسی جگہ تلاش کرے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں قضائے حاجت سے فارغ ہونے کا ایک طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ پیشاب کرنے کا ارادہ ہے یا کسی کو بڑی حاجت سے بھی فارغ ہونے کا ارادہ ہے تو جگہ کا بھی صحیح انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ پیشاب چھوٹی حاجت اور بڑی حاجت، غلاظت، پخانہ وغیرہ، یہ سب ناپاکی ہیں۔ اگر صحیح جگہ کا انتخاب نہیں کیا گیا تو نکلنے کے بعد زمین پر گرنے کی وجہ سے چھینٹ اڑ کر انسان کی بدن پر آ جائے اور جگہ جگہ پر لگ جائے اور فوراً سوکھ جائے پیشاب کے چھینٹے، اس کو پتہ نہ چلے کہ کہاں کہاں لگے ہیں، اور اس نے اچھی طرح پھر پاکی حاصل نہیں کی تو شک شبے میں پڑے گا، شاید یہاں بھی لگا ہوگا، یہاں بھی لگا ہوگا، یہاں بھی لگا ہوگا، اس طرح شک کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ قبر میں چند اعمال ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، چند کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے قبر سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نمازیں نہ پڑھنا، جان بوجھ کر چھوڑنا، اس کا عذاب قبر میں ہی ہوتا ہے۔ نمبر 2، کسی کی غیبت کرنا، اس کا عذاب بھی قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، اس کا بھی عذاب قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک نقصان یہ بھی ہے، اگر جگہ کا صحیح انتخاب نہیں کیا گیا اور پیشاب کے چھینٹے اڑ کر کپڑوں پر، بدن پر لگ گئے تو اس کی وجہ سے قبر کا بھی عذاب ہونے کا ڈر ہے۔ تو بہرحال پیشاب ہو چھوٹی حاجت یا بڑی حاجت، صحیح جگہ دیکھنی چاہیے۔ اب پیشاب کے لیے نرم زمین دیکھے، ایسی جگہ پر فارغ ہو جہاں پر پیشاب ڈھلان میں اتر جائے، اچانک سے اڑ کے اس کے کپڑوں پر اور اس کے جسم پر نہ آئے پلٹ کر، ڈھلان والی جگہ ہو۔ اب یہ تو پہلے زمانے میں تھا، آج بھی کہیں کہیں دیہات وغیرہ میں یا کوئی انسان سفر میں چلا جائے، کوئی صحیح جگہ نہ ملے، جنگلات وغیرہ میں پہنچ جائے تو اس کے لیے آج بھی یہی حکم رہے گا۔ مگر نارملی ہمارے زمانے میں گھروں میں اس طرح مٹی کا تو مسئلہ ہے نہیں، تو بہرحال گھروں میں تو اسی ٹائپ سے بیت الخلا بنائے جاتے ہیں کہ پیشاب جہاں کرتا ہے انسان تو وہ ڈھلان میں ہوتا ہے اور وہ آگے کی طرف میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر بڑی حاجت کے لیے بیٹھتے وقت میں پیشاب ڈھلان کی طرف تو نہیں کرتا، اس طرف والے حصے میں کرتا ہے، مگر وہ WC اس اسٹائل میں بنایا جاتا ہے کہ اگر وہ اندر پیشاب کرے گا تو پیشاب کے چھینٹے اڑ کر باہر نہیں آئیں گے، وہ اندر جو WC ہوتا ہے اس کے اوپر کا جو کنارہ ہوتا ہے اوپر سے تھوڑا سا نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ باہر کی طرف میں، مطلب پیشاب کرے گا تو وہ اس کے اندر اندر ہی ہوگا، اس کے اندر اگر پیشاب کرے تو چھینٹے اڑ کر باہر نہیں آئیں گے۔ تو آج کل تو الحمدللہ یہ سہولتیں ہیں، اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بس اس بات کا لحاظ رکھیں کہ WC میں پیشاب کرنے والا اس کے اندر پیشاب کرے، باہر پیشاب نہ کرے، باہر کرے گا تو چھینٹ اڑ کر پھر آئیں گے، پھر وہی نقصانات شروع ہوں گے۔ اسی طرح بڑی حاجت کے لیے بھی WC استعمال کرنا تو خیر وہ ہے ہی، گھروں میں نارمل بات ہے۔ اب آج کل ایک کموڈ کا سلسلہ چل رہا ہے، کموڈ بھی آج کل تقریباً گھروں میں یوز کیا جا رہا ہے، اور بوڑھے لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے وہ سہولت کی چیز بھی ہے۔ اب اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو پاکی اچھی طرح حاصل ہوگی، اور اگر صحیح طریقے سے یوز نہیں کریں گے، غفلت کریں گے تو پھر پاکی کے بارے میں شبہ ہو جائے گا۔ کموڈ بھی ڈھکن اٹھانے کے بعد اس کے اوپر ایک اور چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی ڈھکن ٹائپ میں ہے مگر پورا بند نہیں ہوتا ہے، کھلا ہوا،
وہ اگر رکھ کے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد چھینٹیں اڑ کر انسان کے بدن پہ نہیں آتے ہیں، وہ اوپر والا حصہ کنٹرول کر لیتا ہے چھینٹوں کو. اور اگر وہ بھی اٹھا دے اور نارمل کنارے پہ بیٹھے پورا، تو پھر بیٹھنے کے بعد انسان کے اعضاء پانی میں، کموٹ میں پڑے ہوئے پانی میں لگنے کا اندیشہ ہے. اب اگر قضائے حاجت بھی اس میں کر رہے، پیشاب بھی اس میں کر رہے، چھینٹیں اڑ اڑ کر اس کو لگ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو خیر، کموٹ اگر استعمال کرنا ہے تو 2-3 باتوں کا لحاظ رکھیں. ایک، کموٹ استعمال کرنے والے لوگ مجبوری میں استعمال کریں، بلا ضرورت استعمال نہ کریں، کیونکہ WC یوز کرنے میں انسان کے جسم کی طاقت خرچ ہوتی ہے، تو اچھی طرح قضائے حاجت سے وہ فارغ ہوتا ہے. پیروں کے ذریعے پیٹ دبتا ہے تو گردوں کی، پتھروں کی بیماری وغیرہ بھی اس کو نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہے تو کنکر پتھر نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بہت سارے فائدے ہیں جو پیروں کے بل بیٹھ کر گھٹنوں کو کھڑا کر کے WC یوز کرتے ہیں اس میں، کموٹ کے مقابلے میں. تو کموٹ مجبوری میں یوز کریں، بلا کسی سخت ضرورت کے یوز نہ کریں. اور جو بھی یوز کرتے ہیں اس کا لحاظ رکھیں کہ فارغ ہونے کے، ڈھکن اٹھانے کے بعد اس کے اوپر جو اور ایک حصہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو نہ ہٹائیں. ایک، دوسرا، بیٹھے فارغ ہونے کے بعد پہلے پانی کو، قضائے حاجت گندگی کو بہانے کے لیے ایک الگ سے اس میں وہ لگا ہوا ہوتا ہے، فلش کرنا کچھ کہتے ہیں اس کو. تو پہلے گندگی کو بہا دے پانی کے ساتھ میں، اس کے بعد پھر پاکی حاصل کریں. تیسرے نمبر پر پاکی حاصل کرنے کے لیے جو آتا ہے اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، شاور. وہ شاور کے ذریعے پاکی حاصل ہوتی ہے، تو اس سے پاکی حاصل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے گندگی، پیشاب وغیرہ کو وہ بٹن سے فلش کر کے بہا دیں، جب وہ چلا جائے تو یوز کریں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایک بات کا یہ لحاظ رکھنا ہے، بعض بڑے بوڑھے احباب ہوتے ہیں، اگر اچھی طرح وہ کیا کہتے ہیں شاور نہیں یوز کر پائے تو گندگی لگنے کا اندیشہ ہے. اب وہ کیسے بیٹھیں شاور پر؟ پیجامہ پینٹ پورا اتار کر بیٹھیں، یا وہاں نیچے کی طرف پیروں میں رکھ لے کے صرف وہیں بیٹھ جائیں. تو اس کے لیے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے، بہتر یہ ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے بعد پیجامہ اور پینٹ پورے طور پہ اتار دیا جائے، اتار کے کہیں ٹانگ دیں، اس کے بعد فارغ ہوں، تاکہ اچانک سے کھڑے ہونے کے بعد وہ جو پانی ہے گندگی میں ملوث، اگر صفائی ہونے کا یقین نہیں ہے ہمیں، تو پھر وہ پورے کپڑوں پہ گرے گا، کپڑے بھی ناپاک ہوں گے پھر. ہاں، اگر اچھی طرح شاور یوز کیا اور اچھی طرح پاکی حاصل کر لیے، پھر کچھ چھینٹے کپڑوں کو بھی لگ گئے تو کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک چھینٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح WC میں بیٹھتے وقت میں بھی بہتر تو یہ ہے کہ پورے کپڑے نہ اتارے جائیں، پینٹ پیجامہ وغیرہ. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں بہت بوڑھے ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں WC پہ، اب اگر وہ اچھی طرح کیا کہتے ہیں صفائی نہ کر پائیں اور موٹے ہونے کی وجہ سے پاکی اچھی طرح حاصل نہ کر پائیں تو ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے، اور ویسے ہی کھڑے ہو جائیں گے تو پینٹ پجامے پر چھینٹے گر جائیں گے. تو ویسے لوگ بھی بیت الخلاء میں جانے کے بعد پینٹ یا پیجامہ وغیرہ ٹانگ کر فارغ ہو جائیں. اور اگر گھر میں ہونے میں سہولت ہو تو پہلے ہی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پینٹ پیجامہ وغیرہ چینج کر کے لنگی پہن لیں، لنگی پہن کر کے فارغ ہوں. لنگی میں کپڑا اوپر اٹھایا جاتا ہے، نیچے نہیں نکالا جاتا ہے، تو اس میں ناپاک ہونے کے خطرے، اندیشے کم ہیں. بہرحال یہ 2-4 طریقے ہیں قضائے حاجت کے آداب کے، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. آدمی اپنے اطمینان کے مطابق مکمل صفائی حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس کو اطمینان ہے کہ ہاں میں اچھی طرح پاک ہو چکا ہوں تو پاک ہو چکا ہے، اس کے بعد شکوک شبہات میں نہ پڑے. ٹھیک ہے، یہ 2-4 آداب ہیں. یہ طریقے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. اس کو بھی سیکھ کے صحیح طریقے سے انجام دیں گے اگر، اس پر بھی ثواب حاصل ہوگا. اہم بات ہے، فطری ضرورت پوری ہوتی ہے، ساتھ میں ثواب کا ثواب ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، سارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو، سب کو سنت کے مطابق قضاء حاجت کو انجام دینے اور اس کو بھی عبادت بنا کے اس پہ بھی اجر کمانے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،